خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل بمطابق مقدس مرکز۔ اے خداوند تیری تمجید ہو۔ مقدس مرکز کے مطابق لکھی گئی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 11واں باب، اس کی 27ویں سے 33ویں آیت مقدسہ۔ اور پھر یروشلم میں آئے، اور جب وہ ہیکل میں پھر رہا تھا تو سردار کاہن اور فقیہ اور بزرگ اس کے پاس آئے اور اس نے کہا کہ تو کس اختیار سے یہ کرتا ہے، اور یہ اختیار تجھے کس نے دیا ہے کہ یہ کرے؟ تب یسوع نے ان سے کہا کہ میں بھی تم سے ایک بات پوچھتا ہوں، تم جواب دو تو میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں کس اختیار سے یہ کرتا ہوں۔ یوحنا کا بپتسمہ آسمان سے تھا یا آدمیوں سے؟ مجھے جواب دو۔ تب وہ اپنے میں غور و خوض کر کے کہنے لگے، اگر ہم کہیں آسمان سے تو وہ کہے گا پھر تم نے کیوں اس کا یقین نہ کیا؟ پھر کیا یہ کہیں کہ آدمیوں سے؟ وہ عوام سے ڈرتے تھے کیونکہ سب یوحنا کو حقیقی نبی جانتے تھے۔ تب انہوں نے یسوع سے جواب میں کہا، ہم نہیں جانتے۔ یسوع نے ان سے کہا، میں بھی تمہیں نہیں بتاتا کہ میں کس اختیار سے یہ کرتا ہوں۔ انجیل جلیل کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ سبھی بیٹھ جائیں۔ مسیح خدا میں میری عزیز بھائی اور بہنوں، ہمیں خدا کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے کہ خدا ہمیں یہ توفیق دیتا ہے کہ ہر ایک بات میں، ہر ایک حالات میں خدا کی شکر گزاری کرو۔ میں تمام مومنین کے لیے جو خدا کے گھر میں آئے ہیں، اپنی بہنوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، اور ساتھ ہی التجا کرتا ہوں خدا کے حضور کہ خدا انہیں اپنی برکات سے معمور اور مالا مال فرمائے۔ آج عالمی سطح پر سائیکل کا دن منایا جا رہا ہے۔ سائیکل ہم سب جانتے ہیں کہ یہ وہ ہے جو سپورٹس میں استعمال ہوتی ہے، جو آمد و رفت میں استعمال ہوتی ہے، جو اور کئی دیگر کاموں میں استعمال ہوتی ہے۔ سائیکل ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم اپنی منزل تک بھی پہنچ سکتے ہیں اور اپنے آپ کو توانا بھی بنا سکتے ہیں، کیونکہ آج عالمی سطح پر جو دعا کی جا رہی ہے وہ دعا ان سائیکلسٹ کے لیے ہے جو لگاتار سائیکل کا استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جو سپورٹس مین ہیں انہیں لگاتار سائیکل کا استعمال کرنا پڑتا ہے، دن رات اس کی پریکٹس کرنی پڑتی ہے۔ آج ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں جو ایسے کھلاڑی ہیں جو سائیکل ریس میں کیا کرتے ہیں کہ حصہ لیتے ہیں کہ خدا انہیں اپنی برکات سے معمور اور مالا مال فرمائے۔ اور میں ساتھ ہی دعا گو ہوں ان بچوں کے لیے جو اس سائیکل کا صحیح استعمال نہیں کر پا رہے۔ سائیکل کے عہدے سے وہ موٹر سائیکل کے عہدے پر آتے ہیں، اور ہمارے بہت سارے ایسے بچے ہوتے ہیں جو موٹر سائیکل کا استعمال اس کی ویلنگ کر کے، اس کا آگے سے منہ اٹھا کر اسے ایک ٹائر پر چلاتی ہیں۔ بچے اسی چیز کو سائیکل سے سیکھتے ہیں، پھر موٹر سائیکل پر آ جاتے ہیں۔ تو ہماری دعا ہے ہم بچوں کے لیے بھی کہ خدا اپنی یہ توفیق دے کہ اس کا صحیح استعمال کر سکیں۔ اور مسیح خدا میں میرے عزیز بھائی بہنوں، اگر ہم فیس بک پر جائیں یا میڈیا پر جائیں تو وہاں پر ایسے بہت سارے حادثات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جو موٹر سائیکل کو یا اس کے اوپر کھڑے ہو کر چلا رہے ہوتے ہیں یا اس کے اوپر لیٹ کر چلا رہے ہوتے ہیں اور بڑی سپیڈ کے ساتھ چلا رہے ہوتے ہیں۔ جب ان کے ساتھ حادثہ پیش آ جاتا ہے نا تو یقین کریں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعد میں اسی حادثے کو میڈیا کے ذریعے سے دکھایا جاتا ہے کہ اس بچے کے ساتھ کیسے ہوا، کیا ہوا، کس طرح اس کی موت ہوئی، اس کے چہرے کا روح بھی کیا ہے، بدل گیا ہے۔ تو بڑا خوفناک یہ حادثہ ہوتا ہے۔ ہماری دعا ہے ہمارے ان بچوں کے لیے جو ان حادثوں میں خدا پر کی حضور میں لوٹ گئے ہیں، خدا انہیں معاف فرمائے، انہیں ابدی آرام و امان میں جگہ عطا کرے۔ اور دعا کرتے ہیں ان کے لیے بھی جو بچے ان باتوں کو سیکھ رہے ہیں کہ خدا انہیں توفیق دے کہ ان باتوں کو نہ سیکھیں جو حادثے کا اور نقصان کا باعث بنتے ہیں۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بھائی بہنوں، آج کی پہلی تلاوت جو یشوع بن سراخ کی کتاب سے رہی ہے، جس میں ہم نے سنا ہے کہ یشوع بن سراخ خدا کے حضور میں دعا کر رہا ہے۔ دعا میں وہ کیا کہہ رہا ہے؟ دعا میں اس نے کہا، جس نے مجھے حکمت دی ہے میں اس کی تمجید کروں گا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کی تعریف کروں گا، اس کی شکر گزاری کروں گا جس نے مجھے عقل، دانائی اور فہم دیا ہوا ہے۔ اور یقین کریں جس کے پاس عقل ہوگی، دانائی ہوگی، فہم ہوگا، فراست ہوگا، وہی کیا کرے گا، وہ خدا کے حضور میں دعا کرے گا۔
جن کے پاس عقل ہی نہیں ہوتی وہ سالوں سال دعا کرتے ہی نہیں ہیں، وہ سالوں سال خدا کے گھر میں آتے ہی نہیں ہیں۔ تو آج کی پہلی تلاوت میں یشوع بن سراغ جو ہے وہ دعا کر رہا ہے خدا کے حضور میں، اور اس کی سب سے بڑھ کر یہ تعریف کر رہا ہے کہ میں اس کی شکرگزاری کرتا ہوں جس نے مجھے عقل دی ہے، دانائی دی ہے کہ میں خدا کے حضور میں جھک گیا۔ آئیں آج کی پہلی تلاوت ہمیں بھی اس بات کے لیے دعوت دیتی ہے کہ ہم بھی خدا کے حضور میں جھک جایا کریں تاکہ ہم خدا کی شکرگزاری کیا کریں۔ آج کی انجیل پاک میں خداوند یسوع مسیح جیسے ہیکل کے اندر پھر رہا تھا تو فقیہ اور فریسی اور کاہنوں نے اور بزرگوں نے اس سے سوال کر لیا کہ بھائی تو یہ سارا کچھ کس اختیار سے کرتا ہے؟ وہ اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ جب یسوع مسیح نے کیا کیا کہ ہیکل کے اندر جا کر دیکھا کہ لوگوں نے ٹھیلے، دکانداری اور لوگوں نے اپنے کاروبار کو شروع کیا ہوا ہے، تو یسوع مسیح نے گھوڑا بنایا اور لوگوں کو پیٹنا اور مارنا شروع کیا اور انہیں ہیکل سے باہر نکال دیا۔ تو انہوں نے بعد میں یہ پوچھ لیا کہ ہمیں بتا کہ یہ سارا کچھ تو معجزات کرتا ہے، کرشمات دکھاتا ہے، یہ سارا کچھ تو کر رہا ہے جو تو نے کہا کہ میں اگر اس ہیکل کو ڈھا دو گے تو میں پھر اس میں کھڑا کر دوں گا، تو یہ سارا کچھ کس اختیار سے کرتا ہے؟ یسوع جی نے کہا کہ میں تمہیں بتاؤں گا ضرور، لیکن تم بھی اگر مجھے ایک بات بتاؤ تو پھر۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ یوحنا کا بپتسمہ آسمان سے تھا کہ یہ آدمیوں کی طرف سے تھا؟ وہ آپس میں کیا کرتے ہیں؟ خسر کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپس میں سرگوشی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر ہم کہیں کہ آسمان سے تھا تو پھر یہی ہمیں کہے گا کہ تم نے اس کا یقین کیوں نہ کیا، اور اگر ہم کہیں گے کہ وہ آدمی کی طرف سے تھا تو لوگ ہمیں کیا کریں گے؟ جوتے مار کر، پتھر مار کر سنسار کر دیں گے، کیونکہ لوگ اسے کیا سمجھتے تھے؟ حقیقی نبی جانتے تھے۔ تو یاد رکھیں اکثر اوقات آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، جس طرح یسوع مسیح سے سوال پوچھا گیا نا، یسوع مسیح نے کہا کہ پہلے تم بتاؤ پھر میں بتاؤں گا۔ اکثر اوقات ہمارے ایمانداروں سے بھی پوچھا جاتا ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ یہ اسلام مریم کی دعا آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ ان سے سوال کریں جیسے یسوع مسیح نے آج سوال کر لیا کہ میں پھر بتاؤں گا کہ جب تم مجھے بتاؤ کہ یوحنا کا بپتسمہ کہاں سے تھا، آسمان سے تھا یا آدمی کی طرف سے تھا؟ آپ بھی اسی طرح لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم سلام مریم کی دعا کیوں پڑھتے ہیں، ہم کیوں کہتے ہیں باپ اور بیٹا اور روح القدس کے نام میں آمین۔ پہلے تم ہمیں بتاؤ کہ جب پاک روح آپ لوگوں کے اوپر اتر آتا ہے تو آپ لوگ جو زبان بولتے ہیں اس کا ترجمہ کیوں نہیں کر پاتے؟ اگر آپ ہمیں یہ بتا دیں گے، اس کا ترجمہ بتا دیں گے، تو ہم بھی کیا کریں گے؟ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ہم سلام مریم کی دعا کیوں پڑھتے ہیں، ہم باپ اور بیٹا اور روح القدس کے نام میں آمین کیوں کہتے ہیں۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بھائیو، آج یسوع مسیح نے حکمت عملی کا استعمال کیا کیونکہ وہ خود حکمت ہے، اور کلام میں لکھا ہوا ہے کہ خدا کا جو خوف ہے وہ کیا ہے؟ حکمت کا کیا ہے؟ شروع ہے۔ آئیں ہم خدا کا ڈر رکھتے ہوئے ایسے عجیب قسم کے سوال لوگوں سے نہ پوچھیں جس طرح آج فریسیوں اور کاہنوں اور بزرگوں نے یسوع مسیح سے عجیب قسم کا سوال پوچھ لیا کہ بھائی تو کس اختیار سے یہ کرتا ہے؟ حالانکہ وہ کہہ چکا ہے کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار کس کے پاس ہے؟ میرے پاس ہے۔ آئیں ہم بھی حکمت عملی کا استعمال کریں، اگر ہم سے کوئی پوچھے، کوئی مومن اور ایماندار، تو ہم کیا کریں؟ اس سے یہ پوچھیں کہ آپ ہمیں بتائیں پہلے کہ یہ بات آپ کیوں کرتے ہیں اور یہ کہاں لکھی ہوئی ہے اور آپ اس کا ترجمہ کیوں نہیں کر پاتے؟ خدا مجھے اور آپ کو یہ توفیق دے ہم خدا کے کلام کو سمجھنے کی سعادت حاصل کریں اور خدا کے نام کو جلال دیں۔ مسیح ہمارے خدا کے وسیلہ سے آمین۔